جدہ سے وقار الزمان کے آنے کی خبر شامل کرتے ہیں۔ کورونا وائرس وبا کی وجہ سے پاکستان قونصلیٹ کے لیے بہت چیلنجز آئے۔ ہم نے صورتحال سے اپنی بھرپور صلاحیتوں سے نپٹنے کی پوری کوشش کی اور اللہ کے فضل سے مشکل حالات میں کامیابی حاصل کی۔ ان خیالات کا اظہار قونصلر جنرل جدہ خالد مجید نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بین الاقوامی پروازوں کے بندش کے بعد 500 کے قریب عمرہ زائرین پیچھے رہ گئے تھے، جن کو ہم سعودی ایئر لائنز کی خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن واپس بھیج سکے، جبکہ سعودی عرب میں 34,000 کے قریب پاکستانیوں نے ہمارے آن لائن سسٹم کے ذریعے اپنے آپ کو رجسٹر کیا۔ وطن واپس جانے کے لیے جن کو خصوصی پروازوں کے ذریعے جدہ اور مدینہ سے 64 پروازیں تقریباً 14,000 مسافروں کو واپس پاکستان لے گئیں۔ کورونا کی پابندیوں کے عرصے کے دوران بہت سے پاکستانی کمیونٹی ممبران کو دفاتر کی بندش، ملازمت سے سبکدوشی اور کسی قسم کی تجارتی سرگرمیوں کے فقدان کی وجہ سے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان آزمائشی اوقات میں ہم نے زیادہ سے زیادہ ضرورت مند اور بے سہارا پاکستانیوں میں کھانے کی چیزیں اور راشن بیگ تقسیم کرنے کی کوشش کی، جس پر میں تمام کمیونٹی اراکین اور تنظیموں کا مشکور ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ان میں لگ بھگ 14,500 پاکستانی جو ہیں وہ واپس جا چکے ہیں۔ تو ایسا ہو نہیں کہ یہ بھی آپ سمجھیں کہ 60-70% جو جن لوگوں نے رجسٹر کیا تھا، جو جانا چاہ رہے تھے، اس میں سے بڑی تعداد لوگ جو ہے وہ واپس جا چکے ہیں۔ 14,000 یہاں سے بھی اور لگ بھگ کتنے ہی ریاض ریجن سے گئے جو کمبائن آپ سمجھیں تقریباً 28-29,000 پاکستانی جو ہیں اب تک یہاں سے جا چکے ہیں۔ اور اس میں سعودی ایئر لائن کو بھی الاؤ کیا گیا۔ پچھلے 2-3 ہفتوں سے سعودی ایئر لائن بھی ون وے فلائٹس آپریٹ کر رہی ہے، تو یہ وہ تعداد اس میں شامل نہیں ہے۔ تو وی کین سے جو کہ 28 سے 30,000 پاکستانی پچھلے 1.5-2 ماہ میں پاکستان واپس جا چکے ہیں۔ اور یہ فلائٹس ون وے تھی، یہ پاکستان سے آنے کی اجازت نہیں تھی، کہ یہاں سے لوگ جہاں جا رہے تھے وہ جا رہے تھے۔ انہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا اور سعودی عرب میں فرنٹ لائن پر کورونا کے خلاف لڑنے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے لائن آف ڈیوٹی میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنا فرض نبھایا۔